العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، وقال محمد وزفر رحمهم الله لا يجوز، لأن السماع في النكاح شهادة ولا شهادة للكافر على المسلم، فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم، ولهما أن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك لوروده على محل ذي خطر لا على اعتبار وجوب المهر، إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال وهما شاهدين عليها، بخلاف ما إذا لم يسمع كلام الزوج، لأن العقد ينعقد بكلاميهما والشهادة شرطت على العقد. عبارت کا ترجمہ غور سے سنیے. وَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً، اگر مسلمان مرد نے کسی ذمیہ عورت سے شادی کی، بشہادت ذمیین، دو ذمیوں کی گواہی سے، دو ذمیوں کی موجودگی میں، تو یہ نکاح امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ، جن کو شیخین کہا جاتا ہے، ان کے نزدیک یہ نکاح جائز ہوگا. اور امام زفر امام محمد رحمہم اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح میں گواہی کا سننا ہی گواہی ہے. نکاح میں سننا، لأن السماع فی النکاح شہادت، نکاح میں سننا ہی گواہی ہے، اور کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جاتی ہے. گویا کہ لم یسمع کلام المسلم، دونوں ذمیوں نے مسلمان کے کلام کو، شوہر مسلمان کے ایجاب و قبول کو اس نے سنا ہی نہیں. شیخین فرماتے ہیں لہما ان الشہادۃ شرطت فی النکاح، شیخین کی دلیل ہے کہ نکاح میں شہادت کی شرط لگائی گئی ہے مل کے بضاعہ کو ثابت کرنے کے لیے. شرطت فی النکاح علی اعتبار اثبات الملک، گواہی کی شرط لگائی گئی ہے نکاح میں ملکیت بضاعہ کو ثابت کرنے کے لیے، لورودہ علی محل ذی خطر، اس کے پائے جانے کی وجہ سے، اس کے وارد ہونے کی وجہ سے، باعظمت محل پر، لا علی اعتبار وجوب المہر، نہ کہ مہر کو واجب کرنے کے اعتبار پر. اس عبارت کو آپ غور سے سمجھیں گے کہ نکاح میں گواہی کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ شوہر کی ملکیت عورت کے بضاعہ پر ثابت ہو جائے. مہر کے وجوب کو ثابت کرنے کے لیے گواہی کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے، کیونکہ مہر اذ لا شہادت تشترط فی لزوم المال، اس لیے کہ مال کے لازم کرنے میں، واجب کرنے میں شہادت کی شرط نہیں لگائی جاتی ہے. وہما شاہدان علیہ، حالانکہ وہ دونوں کے دونوں، یعنی دونوں ذمیہ کے خلاف گواہ ہیں. وہما شاہدان علیہ، بخلاف ما اذا لم یسمع کلام الزوج، برخلاف جبکہ دونوں نے شوہر کے کلام کو نہ سنا ہو. لأن العقد ينعقد بكلاميهما، اس لیے کہ
عقد دونوں کے کلام سے منعقد ہوتا ہے اور شہادت عقد پر دونوں کے کلام سے ہی عقد منعقد ہوتا ہے۔ والشہادۃ شرطت علی العقد، اور گواہی عقد پر شرط لگائی گئی۔ یہ عبارت کا ترجمہ ہے۔ تھوڑا مفہوم عبارت کا دیکھیں۔ پہلی بات تو آپ ذمی یا ذمیہ کی تعریف سمجھیں۔ ذمی اور ذمیہ وہ کافر لوگ کہلاتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں، جو دارالاسلام کی شرط کے ساتھ رہتے ہوں، ٹیکس ادا کر کے۔ ذمی اور ذمیہ وہ مرد اور عورت ہیں جو دارالاسلام میں اسلام کی شرطوں کے ساتھ ٹیکس ادا کر کے دارالاسلام میں سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یہاں ذمی اور ذمیہ سے مراد اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، اس لیے کہ مسلمان کا نکاح اہل کتاب ہی سے جائز ہوگا۔ اگر یہ ذمی اور ذمیہ جو یہود و نصارہ ہیں اگر یہ کافر ہوں تو ان کا نکاح ہی درست نہیں ہوگا۔ اہل کتاب ہوں یہود اور نصارہ تو ان سے نکاح جائز ہے، انہی کی گواہی معتبر بھی ہوگی، اور مسلمان کا ذمیہ سے نکاح کرنا اسی وقت درست ہوگا جب کہ وہ اہل کتاب ہو۔ یہ تو دعویٰ ہو گیا۔ اس سلسلے میں امام شیخین کا یہ کہنا ہے کہ نکاح ہو جائے گا۔ ذمیہ کا نکاح مسلمان مرد سے دو ذمیوں کی موجودگی میں۔ امام ظفر امام محمد رحمہ اللہ کہنا ہے کہ دونوں کا نکاح جائز نہیں ہوگا۔ امام محمد امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں لِأَنَّ السِّمَاعَ فِي النِّكَاحِ شَهَادَةٌ، یہاں سے ان کی دلیل شروع ہو رہی ہے کہ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کے سننے کا۔ نکاح نام ہے ایجاب و قبول کے سننے کا نام، یعنی نکاح نام ہے ایجاب و قبول پر شہادت کا نام، اور کافر کو مسلمان کے خلاف گواہی دینے کا حق نہیں ہے۔ تو گویا کہ کافروں نے مسلمان کے کلام کو سنا نہیں، ایجاب و قبول کو سنا نہیں۔ جب ایجاب و قبول کو سنا ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں نکاح منعقد بھی نہیں ہوگا، یعنی کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف معتبر نہیں۔ یہاں دونوں ذمی کافر ہیں، لہذا ان کی گواہی مسلمان کے اوپر، مسلمان کے خلاف مانی نہیں جائے گی۔ صاحب ہدایہ کہہ رہے ہیں فَكَأَنَّمَا لَمْ يَسْمَعْ، جب نہیں مانی جائے گی گویا کہ مسلمان کا کلام دونوں ذمی نے سنا نہیں، اور جب سنا نہیں تو ایسی صورت میں نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا۔ وَلَهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ شُرِطَتْ، یہاں سے امام شیخین کی دلیل صاحب ہدایہ بیان فرماتے ہیں کہ نکاح پہ ایک تمہیز سمجھیے کہ نکاح میں گواہی دو باتوں کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر ایک، عورت کے بضاعہ پر شوہر کی ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ نمبر ایک، عورت کے بضاعہ پر شوہر کی ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ دوسری وجہ گواہ کی یہ ہوتی ہے کہ مرد پر عورت کا حق مہر ثابت کیا جائے، لازم کیا جائے، اس لیے گواہ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ کسی بھی معاملے میں گواہی ایسی چیز کے لیے ہوتی ہے جو قابل احترام ہے، اور مال مہر کا لزوم قابل احترام نہیں ہے، بلکہ عورت کا بضاعہ قابل احترام ہے۔ اس لیے کہ نکاح کے وقت عورت کا بضاعہ قابل احترام ہے، مال کا لزوم قابل احترام نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کے وقت اگر مال کا تذکرہ بھی نہ کیا جائے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے، حالانکہ اس وقت بھی
گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس تمہید سے ابھی بات سمجھیے کہ نکاح میں گواہی شوہر کے لیے عورت کے بضاع کی ملکیت کو ثابت کرنے کے لیے ہے، نہ کہ شوہر کے اوپر مال مہر واجب کرنے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ یہ گواہی جو دونوں ذمیوں سے لی جا رہی ہے مسلمان شوہر کے حق میں ہے اور ذمیہ عورت کے برخلاف ہے، کیونکہ وہ کافر ہیں، اور کافر کی گواہی مسلمان کے حق میں مسلمان کے فائدے لیے قبول کی جائے گی، گرچہ مسلمان کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی۔ اب عبارت دیکھیے، ان الشہادۃ شرطت فی النکاح علی اعتبار اثبات الملک، کہ گواہی کی شرط نکاح میں ملکیت کو ملک بضاع پر ثابت کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ اس کا محل وقوع بہت باعظمت ہے، بہت بڑا احترام ہے، لیکن مہر کے لزوم کے لیے گواہی کا اعتبار نہیں ہے، لا علی اعتبار وجوب المہر، اس بات کو بتانا ہے کہ مہر کے واجب کرنے کے لیے گواہی نہیں ہے، بلکہ بضاع کو ثابت کرنے کے لیے ہے، اور اس کی علت ہے لورودہ علی محل ذی خطر۔ صاف بتا دیا کہ مہر کے لزوم کے لیے شہادت شرط نہیں ہے، بلکہ محترم چیز کو ثابت کرنے کے لیے شہادت کی شرط ہے، اور محترم چیز کے لیے ہی جب شہادت کی شرط ہے تو دونوں کی موجودگی سے نکاح ہو جائے گا اور دونوں ذمی وہاں موجود ہیں۔ بخلاف ما اذا لم يسمع کلام الزوج، یہاں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کو رد کر رہے ہیں کہ جبکہ شوہر کے کلام کو دونوں ذمیوں نے نہ سنا ہو، اگر دونوں ذمی شوہر کے کلام کو نہ سنیں تو نکاح تو منعقد ہی نہیں ہوگا، حالانکہ نکاح منعقد ہو رہا ہے دونوں ذمیوں کے کلام کو سننے کی وجہ سے، اور شہادت عقد کے اوپر مشروط ہے۔ یعنی امام ظفر امام محمد رحمہ اللہ نے جو کہا ہے کہ دونوں ذمیوں نے جو کلام سنا، مسلمان مرد کے کلام کو گویا کہ ان لوگوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، کلام سننے کو نہ سننے پر قیاس نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ دونوں تو مجلس میں موجود ہیں، جب موجود ہیں تو انہی کی وجہ سے نکاح ہوا ہے، اور شوہر کی ملکیت عورت کے بضاع پر ثابت ہو گئی ہے، لہذا وہ نکاح صحیح ہوگا، اور نکاح صحیح ہونے کے نتیجے میں پھر مال کی شرط مال مہر عورت کے ذمہ لازم ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں ومن امر رجلا بان یزوج ابنته الصغیرة فیزوجها والاب حاضر بشہادت رجل واحد سواہما جاز النکاح۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، ومن امر رجلا بان یزوج ابنته الصغیرة فزوجها والاب حاضر بشہادت رجل واحد سواہما جاز النکاح، لأن الاب يجعل مباشرا لاتحاد المجلس فيكون سفيرا ومعبرا، فيبقى المزوج شاهدا وإن كان الأب غائبا لم يجز، لأن المجلس يختلف، فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرا. وعلى هذا إذا زوج الأب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد إن كانت حاضرة جاز وإن كانت غائبة لا يجوز. عزیز طلبہ، عبارت کا ترجمہ غور سے دیکھیں۔ من امر رجلا، ایک آدمی، جس شخص نے کسی آدمی کو، کسی مرد کو حکم دیا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کی شادی کرا دے، نکاح کرا دے، فیزوجها، تو اس نے اس کی شادی کرا دی، والاب حاضر، اور باپ اسی مجلس میں موجود ہے، بشہادت رجل واحد، ایک آدمی کی موجودگی میں، سواہما، ان دونوں کے علاوہ سے مراد وکیل اور باپ،
باپ اور وکیل کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی موجود تھا تو ایسی صورت میں نکاح جائز ہوگا۔ صورت مسئلہ سمجھیے۔ زید، اس نے شاہد کو حکم دیا کہ بھائی شاہد، میری چھوٹی بچی ہے، تم اس کا نکاح کرا دو۔ شاہد نے حامد کی موجودگی میں زید کی بیٹی کا نکاح کروا دیا تو ایسی صورت میں نکاح صحیح ہو جائے گا۔ یہ صورت مسئلہ ہے بِأَن يُزَوِّجَ ابن امر رجلا، زید نے حکم دیا رجلا یعنی شاہد کو، اور شاہد نے اسی مجلس میں حامد کی موجودگی میں اس کی چھوٹی بیٹی کا نکاح کروا دی تو نکاح جائز ہوگا۔ صاحب ہدایہ آگے علت بیان کر رہے لِأَنَّ الْأَبَا يُجْعَلُ مُبَاشِرًا، اس لیے کہ باپ کو عقد کرنے والا قرار دیا جائے گا، لِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، مجلس کے متحد ہو، یعنی اسی مجلس میں باپ موجود ہو۔ فَيَكُونُ الْوَكِيلُ سَفِيرًا وَمُعَبِّرًا، تو وکیل صرف سفیر محض ہوگا، بات کو پہنچانے والا ہوگا، وہ معبراً اور الفاظ کی تعبیر کرنے والا ہوگا۔ تو ایسی صورت میں جو مزوج یعنی شاہد وکیل تھا، اسی کو مزوج کہہ رہے ہیں، تو وہ آدمی وہ گواہ ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسرا آدمی حامد ہے وہ دو گواہ ہو جائیں گے۔ فَيَبْقَى الْمُزَوِّجُ شَاهِدًا، تو شادی کرانے والا گواہ بن کر کے باقی رہے گا۔ اب دو گواہ ہو گئے، ایک گواہ حامد اور دوسرا گواہ مزوج یعنی جو وکیل تھا، اور باپ عاقد ہو جائے گا، مباشر ہو جائے گا، وہی عقد کرانے والا ہو جائے گا۔ لیکن آگے فرما رہا وَإِنْ كَانَ الْأَبُ غَائِبًا، اور اگر باپ غائب ہو، اس مجلس میں موجود نہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا، لم یجد جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ لأن المجلس یختلف، اس لیے کہ مجلس بدلتی رہتی ہے، اس سے احکام بدل جاتے ہیں۔ فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا، تو ممکن نہیں ہے کہ باپ کو عقد کرنے والا قرار دیا جائے۔ اسی پر ایک دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں وعلی ھذا، اور اسی بنا پر اذا زوج الاب ابنته البالغۃ، جب باپ نے اپنے بالغ بیٹے کا نکاح کرا دیا، شادی کرا دیا، بمحضر شاہد واحد، ایک گواہ کی موجودگی میں، ان کانت حاضرۃ، اگر بالغہ لڑکی حاضر ہے تو ایسی صورت میں نکاح جائز ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً، اور اگر بالغہ لڑکی غائب ہے تو ایسی صورت میں نکاح درست نہیں، جائز نہیں ہوگا۔ بالغہ حاضر ہو تو نکاح جائز، اور اگر غائب ہو تو نکاح جائز نہیں ہوگا۔ اس کو بھی سمجھیں، کسی کو کوئی مثال دی جائے تو آپ برا نہ مانیں گے، اس لیے کہ مثال دینے سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ ہے مولانا سعید صاحب اور یہ ہے مولانا مرسلین صاحب۔ مولانا مرسلین صاحب کی بیٹی ہے بڑی، انہوں نے اپنے بالغہ بیٹی کا نکاح سعید کی موجودگی میں کسی آدمی سے کر دیا جو سامنے انس صاحب بیٹھے تھے۔ تو مرسلین کا اپنے بالغہ بیٹی کا نکاح سعید کی موجودگی میں انس سے کر دینا جائز ہوگا۔ وہ اس طور پر کہ بالغہ کو خود حق ہے اپنا نکاح کرنے کا، تو بالغہ عاقدہ ہو جائے گی، عقد کرنے والی ہو جائے گی، اور مرسلین صاحب جو ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سعید صاحب ہیں، یہ دونوں اس کے گواہ ہو جائیں گے اور نکاح صحیح ہوگا۔ لیکن ضروری ہے بالغہ لڑکی کا مجلس میں موجود ہونا، جبھی جا کر کے دو گواہوں کا وجود ہوگا۔ تو دو مسئلے ہو گئے۔ پہلا مسئلہ چھوٹی بیٹی کا نکاح، چھوٹی بیٹی کے نکاح کے لیے باپ کے علاوہ دو آدمی چاہیے، وہ دونوں گواہ بنیں گے۔ اور بڑی بالغہ بیٹی کے نکاح کے لیے
بالغہ لڑکی کا موجود ہونا ضروری ہے، اس کے علاوہ دو ہوں، باپ ہوں اور کوئی دوسرا آدمی ہو، تو ایسی صورت میں دونوں نکاح صحیح ہو جائیں گے۔ صاحب ہدایہ نے دونوں کی علتیں بیان کر دی اور دونوں کی وجوہات بیان کر دی کہ دونوں میں دو گواہ موجود ہوں گے، ایک جگہ باپ کو عاقد قرار دیا جائے گا اور دوسری جگہ پر بڑی بیٹی کو عقد کرنے والا قرار دیا جائے گا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.